حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سال بسال آپ حضرات کی یہ سالانہ ختم نبوت مثالی طور پر ترقی کر رہی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے اجلاس شروع ہوا، متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے بیانات سنے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ 5-7 منٹ صرف مجھے دے دیں، آج کی مجلس میں کچھ بیان کرنے کی بجائے ان 5-7 منٹوں میں 4-5 نئی باتیں آپ دوستوں سے عرض کر کے پھر حضرت مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ قرارداد کرا دیں اور حضرت قاضی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا کرا دیں۔ اس وضاحت اور صراحت کے بعد اس سال جنوری 2022 میں بالکل اوائل میں یہ اطلاع ملی کہ FIA کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جس کا نام ابو بکر خدا بن نتھوکا ہے، وہ ملعون قسم کا قادیانی، یہ جو ہمارا موجودہ وزیر اعظم ہے جس کا نام ہے شہباز شریف صاحب خیر سے، یہ دونوں اکٹھے پڑھتے رہے اور اس شہباز شریف نے اسے ملازمت دی اور وہ پھر ترقی کرتے کرتے ایڈیشنل DG کے عہدے تک پہنچا۔ 6 جنوری کو اس نے ریٹائر ہونا تھا۔ جناب قمر باجوہ صاحب کو ہماری حکومت نے توسیع دی تھی۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس گیا، سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا، رولنگ دی کہ جناب قمر باجوہ کی توسیع تو سپریم کورٹ قبول کر لیتی ہے، لیکن آج کے بعد کسی بھی ریٹائر ہونے والے ملازم کو توسیع نہ دی جائے۔ 6 جنوری کو ابو بکر خدا بن نتھوکا ملعون قادیانی نے ریٹائر ہونا تھا۔ سابق وزیر اعظم صاحب کے مشیر شہزاد اکبر اور ابو بکر خدا بن نتھوکا نے کان کے ساتھ کان، منہ کے ساتھ منہ ملا کے کھوپڑیاں ایک کر کے شیطانی کھیل یہ کھیلا کہ توسیع تو دے نہیں سکتے، ایک چور راستہ نکالا جائے اور وہ راستہ یہ کہ کسی طرح ایک نئی سمری تیار کی جائے اور اس سمری کے تحت 6 جنوری کو ریٹائر ہو، اسی شام ہمارے یہ جو ابھی جانے والے وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کے متعلق طے کیا، شہزاد اکبر نے ڈیوٹی سنبھالی کہ شیشے میں اتار کر اس سے دستخط کرانے میرے ذمے۔ قادیانی کفر نے تگنی کا ناچ ناچا، یہ سازش تیار کی۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ FIA کا محکمہ یہ وفاق کا محکمہ ہے، وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، اور اس وقت وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب تھے۔ ادھر سازش ہوئی،
ادھر اللہ نے کرم کیا کہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنماؤں کو اس کی اطلاع ہو گئی، جو محکمے کا وفاقی وزیر ہے اسے اطلاع نہیں ہوئی، ختم نبوت کے فقیروں کو اللہ نے اس کی اطلاع کر دی۔ میرے بھائیوں، ظاہر ہے کہ یہ اطلاع یا شہزاد اکبر کے عملے نے کی، یا ابو بکر خدا بند دھوکہ کے، یا ان لوگوں نے جنہوں نے سمری تیار کرنا تھی ان میں سے کسی نے ہمیں اطلاع دی، اور اس یقین کے ساتھ اطلاع دی کہ اگر کسی نے ان سے نام پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا تھا تو یہ ختم نبوت کے خادم جان دے دیں گے، اس کا نام نہیں بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ادھر ہمیں اطلاع کیا ملی؟ کراچی، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، لاہور، ملتان، مردان، چار سجا، بنو، حیدرآباد، میرپور خاص، قصور، یوں کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پریس کلب کے سامنے مظاہرے کرنے کا اعلان کیا۔ ایک جمعہ کو یوم احتجاج منانے کی کال دی، کہیں 20 ساتھی، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 1000 اور کہیں ہزاروں مولانا عزیز الرحمن سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ انہوں نے لاہور میں مظاہرہ کیا، اتنی خلق خدا جمع ہوئی کہ سٹیج پر کھڑے ہو کر جب دیکھتے تھے تو اس اجتماع کے آخری کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اتنے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، یہ لوگ جو سازش کرنے والے تھے انہیں اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ کوشش انہوں نے بھی کی، کوشش ہم نے بھی کی، لیکن میرے بھائیوں، آپ حضرات یہ سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ جس وقت 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں نے جھوم جھوم اور جھانک جھانک کے آسمانوں سے اس منظر کو دیکھا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بات تو ہے جنوری کی۔ آپ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب 8 مہینے پہلے کی بات کوئی آج کی سناؤ۔ میں آج کی عرض کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً کچھ دن پہلے جنوبی افریقہ کا ایک ملک ہے مالی، اس کی سپریم کونسل جسے سپریم کورٹ کے اختیارات حاصل ہیں، ان میں ان کے سامنے قادیانیت کا کیس گیا۔ قادیانی بھی آئے، مسلمان بھی آئے، کیس کی سماعت ہوئی۔ اللہ نے کرم کیا کہ مالی کی عدالت عظمیٰ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب تشریف فرما ہے۔ آج سے چند ہفتے پہلے پشاور میں ایک مجلس میں 11 قادیانیوں نے قادیانیت پہ لعنت بھیج کے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ ان کے ضلع اٹک کے ساتھ وہ اپنا حد ملتی ہے منڈی بہاؤالدین کی۔ آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے منڈی بہاؤالدین میں
گوندل منڈی ایک ان کا قصبہ ہے، وہاں سے 4 دوست آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک خاندان ارسطو قادیانی ہے، آپ اگر مہربانی کریں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب وہ وہاں منڈی بہاؤالدین کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب ہیں، ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہاں پر مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور جمعیت کے امیر وہ قاری عبد الواحد صاحب ہیں، وفاق المدارس کے بھی مسئول۔ قاری عبد الواحد مولانا عبد الماجد گئے قادیانیوں کے دروازے پر۔ قادیانیوں نے گفتگو کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ظہر کی نماز سے لے کر عشاء تک، عصر اور مغرب کے وقفے کے ساتھ تقریباً 7 گھنٹے تک ایک دوسرے سے سوال جواب ہوتے رہے۔ ان قادیانیوں نے نیٹ کے ذریعے کراچی اور جہاں کہیں ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو بھی نیٹ کے ذریعے ان گفتگو میں شریک کیا۔ میرے بھائیوں، مسلسل 7 گھنٹے قادیانی سوال کرتے رہے، ہمارے حضرات علماء کرام جواب دیتے رہے، اور 7 گھنٹے کے بعد جب دعا ہوئی دنیا نے دیکھا کہ قادیانیت کا کفر 3 ٹکڑے ہو کے سامنے تڑپ رہا تھا، اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنی ہے تو زور سے کہے، سبحان اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، اتفاق کی بات ہے کہ آج بات ہی ایسی بنی اتفاق سے کہ آپ حضرات کے سٹیج پر میرے بھائی مولانا راشد مدنی موجود ہیں۔ ان کے ساتھ کا بعد میں مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ساتھ کا بعد میں ایک مل اونر قادیانی نے شادی کی اپنے بیٹے کی، مسلمان اپنے عزیزوں کو بلایا، قادیانی جماعت کو، مسلمانوں کو بھی دعوت دی، کوئی مسلمان اس کے دعوت میں شریک نہیں ہوا سوائے 2 آدمیوں کے۔ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ 2 آدمی اس کی دعوت میں شریک ہوئے، مسجد کے اندر اجتماع ہوا، انہیں بلایا، تنبیہ کی گئی کہ اعلانیہ توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس قادیانی مل اونر کو پتا چلا کہ پہلے تو میری شادی میں کوئی مسلمان آیا نہیں، جو 2 آئے ان سے بھی مسلمان توبہ کا اعلان کرا رہے ہیں اور تجدید ایمان۔ اس نے پیغام بھیجا کہ مسلمان تو میری شادی میں آئے نہیں سوائے 2 آدمیوں کے، ان کو بھی تم توبہ کرا رہے ہو، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارا قصور کیا ہے، تم ان کو سمجھاتے ہو، مجھے کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ ان حضرات نے اسے اطلاع دی کہ تمہیں بھی ہم 1000 بار سمجھانے کے لیے تیار، آپ آئیں ہمارے یہاں تو ہم پلکیں بچھائیں گے، آپ بلائیں ہمیں اپنے یہاں تو سر کے بل آئیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ مجلس میں آیا اور مجلس میں آنے کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب مجھے لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں، آپ ایک بات سمجھا دیں کہ جس سے 2-2-4 کی طرح یہ واضح ہو کہ قادیانی مسلمان نہیں۔ میرا وعدہ رہا کہ ابھی میں قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کر لوں گا۔ ہمارے حضرت مولانا نے ان سے کہا کہ میاں اگر تمہاری یہ شرط ہے تو ہم سبحان اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، تمہاری یہ شرط ہے تو بھلے ہم یہ شرط، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، 2-3 منٹوں میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔
بے شک گھڑیے دیکھ لے، اس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ ہمارے مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں 2 2 4 کی طرح، ہم یہ ڈیوٹی دینے کے سبحان اللہ تو کہو، ہم یہ ڈیوٹی دینے کے لیے بھی تیار۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آدمی اگر یہ کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، وہ منصب بھی حضور کے منصب پہ بیٹھے، حضور کا نیم پلیٹ استعمال کرے، حضور کی مہر حضور کے دستخط کرے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ تمام اس قادیانی نے 1 منٹ ضائع کیے بغیر بڑے اعتماد کے ساتھ سینہ تان کے کہا کہ بات ہوئی نا، اگر آپ یہ دکھا دیں کہ ملعون قادیان نے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کہا ہے، اس بد نصیب نے ملعون قادیان، میں لفظ ملعون پر کوئی معذرت نہیں کرتا، یہ بات آپ کے میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی رعایت نہیں ہو سکتی، ایسا بولتے ہو، حضور کی گواہی ہے، آپ ذرا غیرت کے ساتھ جواب دیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ حق پہ بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ بن جاؤ دیوانے نام محمد کے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رحمت عالم کے دشمن کی رعایت نہیں کی جائے گی، اور بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے پورا احتباد گونجنا چاہیے، اور بلند آواز سے۔ مولانا نے ملعون قادیان کے حوالے دکھانے شروع کیے، روایت کے یہ ذمہ دار ہے، انہوں نے حوالے دکھانے شروع کیے کہ ملعون قادیان نے اپنی کتاب ایک غلطی کے ازالے کے اندر یہ لکھا کہ قرآن مجید کی آیت محمد الرسول اللہ، ملعون قادیان کہتا ہے کہ اس آیت میں مجھے محمد کہا گیا اور رسول بھی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اس کا فتویٰ دیں یک زبان ہو کے کہ ملعون قادیان کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ کافر۔ ہمت کرو اور بلند آواز سے، میرے بھائیوں، زنگ اترنا چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، وقت میں آ کے پھر اعلان کرو کہ ایسا آدمی مسلمان ہے یا کافر؟ ملعون قادیان کا یہ حوالہ دکھایا، اس کے بعد اس کی کتاب، اس کے بیٹے کی کتاب ہے کلمۃ الفصل، اس میں اس ملعون نے یہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ قادیان میں آیا۔ قادیان کے ملعون غلام قادیانی کو اس کتاب میں محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ یہ دوسرا حوالہ ہوا ملعون قادیان کا ایک مرید قاضی یار محمد، اس کا گولے کے رہنے والا، میرے بھائی قاضی ظہور الدین اکمل، گولے کے گجرات کے رہنے والا، ملعون قادیان کی موجودگی میں اس نے نظم پڑھی اور ملعون قادیان کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ لاہوری گروپ کا محمد علی ہو یا خواجہ کمال الدین، وہ نور الدین ملعون ہو یا بشیر الدین، یہ سارے بے دین موقع پر موجود تھے۔ قادیان میں اس
قادیانی ملعون نے مرزا قادیانی کو خطاب کر کے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام محمد کو دیکھے قادیان میں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ ملعون قادیان کو وہ یہ کہے کہ یہ محمد تھا، آپ بتائیں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ کافر! پتہ نہیں تم ایسا بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں۔ بھائیو، ایسے نہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پہ کہو، جو ایسا کہے یہ مسلمان ہے یا کافر؟ اور بلند آواز سے مولانا راشد مدنی صاحب اور ان کے رفقا گرامی قدر کی محنتوں سے رب کریم کی رحمت نے یہ کرم کیا کہ یہ حضرات حوالے بتاتے رہے، اس کی گردن جھکتی رہی۔ مسلسل گفتگو، کئی گھنٹے کی گفتگو کے بعد جس وقت نتیجہ نکلا، دنیا نے دیکھا کہ اس نے علل اعلان واضح طور پہ اعلان کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو میں کافر کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں نے 3 شہادتیں پیش کی اور اللہ کی شان کے تینوں ان شہادتوں کے گواہ سڑک پر موجود ہیں۔ میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ کیا گفتگو کروں؟ اب مجھے آخری بات کہنے کی اجازت دو، اس کے بعد آپ جانے اور مفتی صاحب کی قراردادیں۔ میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ میرے بھائیوں، بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیدو صاحب، جنیدو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ، محترمہ کے بعد محترم، پھر محترمہ، پھر محترم۔ معین قریشی بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، جتوئی بھی آئے، پرویز مشرف بھی آئے، زرداری صاحب بھی آئے، گیلانی صاحب بھی آئے، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی آئے، اور میاں نواز شریف صاحب کے بعد خاقان عباسی بھی آئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب اور بھی آئے تھے، ابھی تھوڑے دن ہوئے ایک صاحب اور بھی آئے ہوئے ہیں۔ میری بلا سے بوم بسے کے ہمارے، نہ میں کسی کا مخالف نہ کسی کا موافق۔ میرے بھائیوں، میں تو سونے کی تول رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ 1974 کا، آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2022 میں، 48 سال ہو گئے۔ اس 48 سال کے پیریڈ میں جو پاکستان کے حکمران آئے، لڑی با لڑی، سیڑھی با سیڑھی، میں نے ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سنو، اس 50 سال کی نصف صدی کی لڑائی میں قادیانیوں نے تمام تر کافر حکمرانوں کے پاؤں پہ اپنا ناک رگڑا، اپنی پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بھوٹوں کی پالش کی، ان کے طلبوں کو کتوں کی طرح چاٹا، اور ہر کافر حکمران سے گزارش کرتے رہے کہ تم پاکستان گورنمنٹ پر دباؤ ڈالو کہ کسی طرح وہ ختم نبوت کے عقیدے سے متعلق آئین کے اندر جو ترمیم ہوئی اسے ختم کر دے۔ سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آخری میری گزارش ہے، 1 منٹ دے دو، سمجھو مجھ مسکین کی گفتگو کو، میں حاصل جلسہ کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس 51-2 دن کی بات نہیں، نصف صدی کی، ایک آدھ کافر ملک کی بات نہیں، روئے زمین کے تمام کافروں کو اسلام کے مقابلے میں لا کر قادیانیوں نے اول آخر کوشش کی کہ کسی طرح اس قانون کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، 50 سال کی
سبحان اللہ نہیں کہتے؟ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ۔ اس 50 سال کی لڑائی میں کہتے ہیں زمین گول ہے، کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ذرا توجہ کرے، قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، روئے زمین کے کفر نے مل کر زور لگایا، قادیانیت نے انتہا کر دی اپنی کمینگی کی اور بزدلی کی، ان کی 1000 کاوشوں کے باوجود قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک اس میں زیر زبر کا فرق نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ وقت لیا ہے، میرے حساب میں شمار نہ کرنا۔ میں آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات جائیں تو آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر جائیں، اسلامیان احتماد آج آپ نے مارے خوشی کے اپنا بھی اور ہم سب کا سر فخر کے ساتھ بلند کر دیا کہ آپ دوستوں نے اتنی بھرپور کانفرنس کا انعقاد کر کے دنیا کفر پہ واضح کر دیا کہ انشاءاللہ کوئی ماں کا لال قانون ختم نہیں کر سکتا۔ جو کہتے نہیں کر سکتا زور کے ساتھ کہہ دے نہیں کر سکتا، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں کر سکتا۔ خیر یہ میں بھول گیا، مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں انشاءاللہ۔ میری بلا سے کوئی راضی ہو یا ناراض، وہ ملعون مفتاح اسماعیل ہو قادیانیوں کی حمایت کرنے والا، کوئی ملعون ہو سلمان رشدی کی حمایت کرنے والا، ہم سب کی رب اس قادیانیت اور کفر نوازی کو میرے بھائیوں اپنے پاؤں کی اپنے جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ اعلان سن کے جائیں کہ رب محمد کی قسم ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، حضور کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں چھوڑا جا سکتا، پوری توانائی کے ساتھ مل کے کہہ دو، وہ ایسے نہیں وقت نہ ضائع کرو، سنو مجھ مسکین کی، وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نعرہ لگاؤ کہ ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد عربی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جو ملعون پناہ دینے کی کوشش کرے، ان کی حمایت کرے، ان تک بھی پیغام پہنچا دو کہ تمہاری تمام تر حمایت کے باوجود آج بھی ہمارے سینے اس یقین کے ساتھ معمور ہے کہ انشاءاللہ قادیانیت بھی ڈوبے گی، اسے بچانے والے بھی ڈوبے گی انشاءاللہ۔ کہتے ڈوبیں گے، وہ زور کے ساتھ کہہ دیں کہ ڈوبیں گے، ڈوبیں گے انشاءاللہ۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ زور سے نعرہ نہیں لگاتے تو میں پھر اور تقریر شروع کرتا ہوں، مل کے نعرہ لگاؤ نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ میری درخواست مان کے حضرت مفتی صاحب نے اپنا وقت مجھے دے دیا، اب مجھ پر احسان کرو، 2 قراردادیں ہیں سن لو، اس کے بعد دعا ہو۔